کیا شوگر کے مریض جو ہیں وہ روزہ رکھ سکتے ہیں؟ جی، شوگر کے مریض روزہ رکھ سکتے ہیں. اس میں بس دوائیوں میں کچھ تبدیلیاں کرنی ہوتی ہیں. کچھ قسم کی دوائیاں ایسی ہوتی ہیں جو جسم کی انسولین کو سکریٹ کراتی ہیں. اس میں مناسب رد و بدل ہوتی ہے جو کہ ڈاکٹر ہی کرتے ہیں، مریض اپنی مرضی سے نہ کرے. ٹھیک ہے. تو وہ اپنے فزیشین سے دوبارہ رابطہ کریں، اور فزیشین ان میں سے جو اس طرح کی دوائیاں ہوتی ہیں جیسے مریض کے لبلبے سے انسولین ریلیز کروائی جاتی ہے، ان دوائیوں کو جسٹ رات کے وقت کر دیں گے اور باقی دوائیوں کو صبح کے وقت رہنے دیں گے. کیونکہ اگر ایسی دوائی صبح کے وقت مریض لیتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ 12-1 بجے مریض کی شوگر لو ہو جائے. تو اس میں بس مناسب تبدیلی کی ضرورت ہوتی ہے اور مریض روزہ رکھ سکتا ہے. ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب، اس طرح کے پیشنٹ جو بہت زیادہ ہائی لیول کی شوگر کے پیشنٹس ہیں یا جن کی شوگر جو ہے وہ بہت جلدی لو ہو جاتی ہے اور فلکچویشنز ہوتی رہتی ہیں، تو ان کے لیے روزہ رکھنا سیف ہے کہ نہیں ہے؟ اچھا، یہ جو آپ بتا رہے ہیں کہ بھی شوگر ریڈنگ میں فلکچویشنز ہوتی رہتی ہیں، یہ بات ظاہر کرتی ہے کہ وہ اپنے ڈاکٹر کے ساتھ رابطے میں نہیں ہیں اور ادویات کو باقاعدہ استعمال نہیں کر رہے. اس میں یہ ہے کہ ادویات کی غفلت یا پھر بد پرہیزی، میٹھا کھا لیا تو وہ شوگر اپ ہو گئی، اور کسی دن دوائیاں بھی پوری کھا لیں یا کوئی ایک آدھی زیادہ کھا لی اور پرہیز بھی 100% کر لیا تو وہ شوگر ڈاؤن ہو جاتی ہے. تو اس میں بس یہ ہے کہ اپنے فزیشین کے ساتھ رابطے میں رہیں اور ادویات جس طرح بتائی جائیں باقاعدہ استعمال کریں، اور جب تک یہ ریڈنگز ایک کنٹرول لیول میں، ایک ٹھیک لیول میں نہیں آتی، تب تک بار بار اپنے فزیشین سے رابطے میں رہیں. جس طرح شروع میں ڈاکٹرز اکثر مریض کو 2 ہفتے بعد بلاتے ہیں، اور جب ان کی شوگر کنٹرول میں آ جاتی ہے تو پھر مہینے میں 1 بار بلایا جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ بات صرف یہی ظاہر کر رہی ہے کہ مریض اپنا علاج سیریسلی نہیں کر رہا. اوکے. ڈاکٹر صاحب، کچھ لوگ اس طرح سے بھی کرتے ہیں کہ وہ رمضان کے روزے رکھ رہے ہوتے ہیں شوگر کے مریض، اور وہ انسولین لینا اگر بند کر دیتے ہیں کہ ہم تو پورا دن روزہ رکھ رہے ہیں تو شوگر ہماری زیادہ نہیں ہوگی یا ہمیں اس طرح کا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، اور وہ فوراً سے انسولین لینا اگر رمضان کے مہینے میں بند کر دیں بغیر کسی ڈاکٹر کی سجیشن کے، تو اس کا کیا نقصان ہو سکتا ہے؟ یا پھر یہ ٹھیک ہے، وہ ان کے شوگر لیول جو ہے وہ روزے کے ساتھ مینیج ہو جاتے ہیں؟ جی، یہ غلط کام ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے. ڈاکٹر کے مشورے کے بغیر خود بخود انسولین کو چھوڑ دینا، اس سے ان کی جو شوگر کا علاج ہے وہ متاثر ہوگا اور روزہ بھی وہ نہیں رکھ پائیں گے. ٹھیک ہے. یعنی مثال کے طور پہ اگر وہ انسولین لگانا چھوڑ دیتے ہیں اور کچھ دن ان کی ریڈنگ زیادہ رہتی ہیں اور پھر شوگر زیادہ لگاتار رہنے کی وجہ سے اگر ہاسپٹلائز ہونا پڑ گیا تو پھر وہ جسمانی طور پہ بھی پرابلم میں آئیں گے اور فائنینشلی بھی بندہ پرابلم میں آئے گا. تو اس سے بہتر ہے کہ انسولین کی مقدار بس تھوڑی سی تبدیل کرنی ہوتی ہے. اس سے بہتر یہ ہے کہ اپنے فزیشین کے ساتھ رابطے میں رہیں اور اپنی انسولین کو ایڈجسٹ کروائیں، اور جس طرح آپ کو بتایا جائے کہ ریکارڈنگس لینی ہے، شوگر چیک کرنی ہے، تو اس طرح ریکارڈ بنا کے اپنے فزیشین کو دکھائیں. ٹھیک ہے. اور ریکارڈ بنانا، جیسے کہ آپ کہہ رہے ہیں ڈیلی بیسس پہ شوگر چیک کرنا رمضان میں کتنا ضروری ہے اگر کوئی شوگر پیشنٹ جو ہے وہ روزے رکھ رہا ہے؟ تو اس میں یہ ہے کہ شوگر آپ افطاری کرتے ہیں تو افطاری کے 2 گھنٹے بعد اپنی شوگر لیول چیک کریں. ٹھیک ہے. اور اسی طرح جب رات کو سو کے صبح سحری کے لیے اٹھتے ہیں تو اس وقت بھی ایک بار اپنی ریڈنگ چیک کریں اور وہ آپ لکھیں. آپ کا جو شوگر ریکارڈ ہے آپ کے ڈاکٹر کی مدد کرتا ہے آپ کی دوائی کو بہتر تجویز کرنے کے لیے. ٹھیک ہے. اور اگر دوپہر کو روزے کی حالت میں مثال کے طور پہ کسی وقت چکر آنے لگ گئے ہیں، پسینے آنے لگ گئے ہیں، دل گھبرانے لگ گیا ہے، تو یہ ظاہر کر رہا ہے کہ شوگر خطرناک حد تک لو ہو رہی ہے. اوکے. تو اس کے لیے بہرحال آپ روزے کی حالت میں بھی شوگر چیک کریں، اور اگر شوگر لو آتی ہے تو پھر میرا خیال ہے کہ روزہ ترک کر دینا چاہیے، کیونکہ شوگر کا کچھ وقت کے لیے بھی لو ہونا مریض کو صحت کے لحاظ سے کافی نقصان پہنچا سکتا ہے.
ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب شوگر کا زیادہ ہونا زیادہ خطرناک ہو سکتا ہے یا پھر شوگر کا کم ہونا زیادہ خطرناک ہو سکتا ہے روزے کے دوران؟ شوگر کا جو زیادہ ہونا ہے وہ فوراً سے خطرناک نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، لیکن لگاتار شوگر زیادہ رہے مہینوں یا سال میں، پھر وہ گردوں کو، دل کو اور آنکھوں کو متاثر کرتی ہے، اور جو ہمارا اعصابی نظام ہے، نروس سسٹم ہے، اسے بھی متاثر کرتی ہے. جس طرح کہ بھی پاؤں میں زخم ہو جانا اور پتہ ہی نہ چلنا، پاؤں میں درد کا احساس ختم ہو جانا، یا ہاتھوں پاؤں کی انگلیوں میں سوئیاں چبھنا، اس طرح کی فیلنگ. یہ ہے شوگر کا زیادہ ہونا لمبے عرصے کے لیے. یہ ایک کرونک مسئلہ ہے جو آہستہ آہستہ نقصان دیتا ہے. ٹھیک ہے، جو شوگر کا لو ہونا ہے وہ سیکنڈز میں بندے کے دماغ کو مفلوج کر سکتا ہے. اوکے، اس لیے میں کہوں گا کہ شوگر کا فوری طور پہ لو ہونا وہ زیادہ خطرناک ہے بجائے زیادہ ہونے کے. اور اسی لیے مشورہ دیا جاتا ہے کہ اگر کوئی مریض گھر میں بیماری کی حالت محسوس کر رہا ہے، جس طرح شوگر لو کی کیفیات ہوتی ہیں کہ پسینے آنا یا پھر کنفیوژن کا شکار ہونا، مجھے پتہ نہیں چل رہا میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، دل گھبرانا، پسینے آنا، تو اس صورتحال میں اگر مثال کے طور پہ گھر میں شوگر سکرپس نہیں ہے یا شوگر کا آلہ نہیں مل رہا، تو وہ اس چیز کا انتظار نہ کریں کہ شوگر سکرپ آئے گی، شوگر چیک کریں گے پھر ہی کچھ میٹھا کھانا. ٹھیک ہے، وہ بغیر چیک کیے میٹھا کچھ کھا لیں. اوکے، کیونکہ اگر لو شوگر تو سیکنڈز میں مریض کو بے ہوش بھی کر سکتی ہے، دماغ کو مفلوج بھی کر سکتی ہے. تو وہ میٹھا کھا لیں، وہ بہتر محسوس کریں گے. اگر مثال کے طور پہ وہ پھر بھی بہتر محسوس نہیں کرتے، یعنی فار ایگزامپل ان کی شوگر زیادہ ہونے کی وجہ سے یہ کیفیات تھی یا کسی اور مسئلے کی وجہ سے، تو اگر ان کی آلریڈی شوگر زیادہ بھی تھی اور انہوں نے اور میٹھا وقتی طور پہ کھا لیا، تو زیادہ کا مزید زیادہ ہونا اسے نقصان فوری طور پہ نہیں پہنچائے گا. کم ہے تو وہ فوری طور پہ نقصان پہنچائے گا اور وہ میٹھا کھانے سے ٹھیک ہو جائے گا. ٹھیک ہے، اور اگر بہرحال زیادہ ہے اور میٹھا اس وقت کھایا اور مزید زیادہ ہوگی، اس کی خیر ہے، اس کے لیے آپ کو کم از کم ٹائم تو مل جاتا ہے ہاسپٹل جانے کا. شوگر لو ہونے کی صورت میں کبھی کبھار ہاسپٹل جانے کا ٹائم بھی نہیں ملتا. صحیح، اوکے، بہت شکریہ.